میرا خیال ہے کہ اب تک ہمیں اچھی خاصا اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مالیکولر لیول پر پٹھے کو سکڑنے کا عمل کیسے ہوتا ہے، اور اب ہم اس پوزیشن میں کہ ایک قدم آگے بڑھائیں اور یہ دیکھیں کہ اپنی اسٹرکچر، اپنی ساخت کے اعتبار سے مسلز کس طرح کے ہوتے ہیں، اور ہم تھوڑا سا زوم آؤٹ، پہلے ہم نے بہت زیادہ زوم آؤٹ کر لیا. یہ ایک آدمی کا ہاتھ ہے، یہ اس کا پٹھا ہے، اپنے مسلز کو فلیکس کر رہا ہے، یعنی کہ اپنے مچھلیاں دکھا رہا ہے، اپنے بازوؤں کو اکڑایا ہوا ہے اس نے. یہ اس کے پٹھے ہیں، بازو کے پٹھے ہیں، بائسپس جن کو ہم کہتے ہیں. یہ ہم میکرو لیول پر بات کر رہے ہیں اس وقت. اور یہ پٹھے ہیں، پٹھوں کے ارد گرد جو ہے یہ سفید سفید رنگ کی جو میں بنا رہا ہوں ان کو ٹینڈنس کہا جاتا ہے. اور یہ ٹینڈنس جو ہیں یہ ہڈیوں سے جڑے ہوتے ہیں. یہ ہڈیاں ہیں، یہ ایک طرف والی ہڈی ہے اور یہ اس طرف والی ہڈی ہے، جو کہ ہڈی کا اس طرف والا سرا ہے. اور یہ جو بیچ میں لال سا میں نے بنایا ہے یہ ہے مسل سیل، جبکہ یہ سفید والا ٹینڈن ہے. یہ ٹینڈن ہے جناب، سفید دونوں طرف یہ سفید سفید سا جو ہے. اور یہ جب پٹھے سکڑتے ہیں ٹینڈن کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو یہ اسکیلیٹل ہماری ہڈیوں کو حرکت میں لاتا ہے. یعنی کہ یہ اسکیلیٹل مسلز ہیں کیونکہ یہ ہمارے ڈھانچے سے ہماری اسکیلیٹن کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. باقی دوسرے جو ہوتے ہیں کارڈیک مسلز ہوتے ہیں اور اسموتھ مسلز ہوتے ہیں. کارڈیک تو دل والے ہوتے ہیں اور اسموتھ مسلز وہ ہوتے ہیں جو ہمارے پیٹ میں موجود ہے. لیکن جب ہم عام طور پر مسلز کی بات کرتے ہیں تو ہم عام طور پر اسکیلیٹل مسلز ہی کی بات کرتے ہیں. یہ وہی چیز ہے جس کی بدولت ہم دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، چیزوں کو اٹھاتے ہیں، بات کرتے ہیں اور کسی چیز کو چباتے ہیں، کھاتے ہیں وغیرہ. تو اب ہم اس کا بائسپ جو کہ ہاتھ میں، ہاتھ کی مچھلی میں موجود یہ پٹھا جو موجود ہے، مجھے پٹھا کا لفظ بہت برا لگتا ہے لیکن بہرحال میں اس کا ایک کراس سیکشن لے رہا ہوں اور اس کو میں زوم ان کر رہا ہوں. اب میں نے پہلے زوم آؤٹ کیا اور اب میں زوم ان کر رہا ہوں. اب اس پٹھے پہ، اس مسل پر میں زوم ان کر رہا ہوں. اس کراس سیکشن میں نے اس کو یہاں سے بالکل کاٹ دیا ہے اور یہ کچھ اس طرح سے اب نظر آئے گا اگر میں اس کا کراس سیکشن دیکھوں. یہ مسل سیل ہے، آپ نے ٹام اینڈ جیری کی فلموں میں بھی دیکھا ہوگا اس طرح کا کہ یہ گوشت ہوتا ہے، یقیناً یہ گوشت ہے. اور یہ اس کے پیچھے ٹینڈن ہے، یہ ٹینڈن ہے. اور اس مسل کے اوپر ایک کورنگ ہوتی ہے. وہ کورنگ کہاں سے شروع ہوتی ہے اور ٹینڈن کہاں پہ ختم ہوتا ہے اس کی کوئی واضح ڈیمارکیشن نہیں ہے، کوئی واضح موجود نہیں ہے. کہ یہ جو کورنگ ہے یہ پورے اس مسل کے ٹیشو کے اوپر لپٹی ہوتی ہے اور اس کو ایپی مائسیم کہا جاتا ہے. ایپی کا مطلب اوپر اور مائسیم کا مطلب چکنی لیئر کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. تو یہ ایپی مائسیم جو ہے یہ پورے اس کے گرد مسل ٹیشو کے گرد کور ہوئی ہوتی ہے. اور یہ جو مسل ٹیشو ہے اس کے اندر بھی ایک کنیکٹنگ لیئر، یہ اوپر والی بھی کنیکٹنگ لیئر ہے اور یہ اندر بھی اس کے مسل ٹیشو کے اندر کی طرف، فوراً اندر کی طرف ایک اور لیئر ہوتی ہے، کنیکٹنگ لیئر. اور یہ اس نے اس لیئر اس طرح سے اس نے مسل کا جو پورا ٹیشو ہے اسے خانے خانے سے بنائے ہوتے ہیں، خانے خانے سے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. اور ایسا ہر ایک خانہ جو ہے، یا بلکہ یوں کہیں کہ یہ اندر کا جو کنیکٹیو لیئر ہے، یہ جو ٹیشو ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیری میسیم. پیری میسیم یعنی ہم تھوڑا سا نیچے والی، ایپی اوپر، پیری تھوڑا سا نیچے. اور یہ بیچ میں جو ڈیوائڈنگ آپ کو یہ سیکشنز جو بنے ہوئے میں نے اورنج کلر سے الگ الگ کیا ہے، ان کو، یہ میرا خیال ہے کہ میں اس کو اس حصے کو تھوڑا سا باہر نکال دوں. یہ اب ہر ایک کے اوپر، یہ ہر حصے کے اوپر یہ اور ایک کورنگ ہوتی ہے. یہ بھی کنیکٹیو ٹیشوز ہوتے ہیں. ایپیمیسیم بھی کنیکٹیو ٹیشوز ہیں، پیریمیسیم بھی کنیکٹیو ٹیشوز ہیں. اور یہ جو ہے اس کے اوپر اس میں نیورونز بھی ہوتے ہیں، بلڈ ویسلز بھی ہوتے ہیں. پورا جو کنیکٹیو ٹیشو ہوتا ہے، ظاہر بات ہے مسل کو اپنے کام کے لیے انرجی بھی چاہیے ہوتی ہے، اس کو بلڈ بھی چاہیے ہوتا ہے، اس کو نیورون کے سگنلز بھی چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے جو اس کے اوپر مسل ٹیشو کے اندر یا انٹرنل ٹیشو یا سب ٹیشو کے اوپر یہ جو کوٹنگ سی نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ اسے کہتے ہیں فیسیکل. فیسیکل ہے. اور یہ فیسیکل کے اندر بھی ایک اور کنیکٹیو ٹیشو ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے وہ ڈبے میں ڈبہ والی اور وہ رشین ڈال والی کہانی چل رہی ہے کہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی اسٹرکچرز الگ الگ ناموں کے ساتھ ریپیٹ ہونے. تو یہ فیسیکل، یہ باہر کی طرف فیسیکل ہے اور یہ اندر کی طرف یہ ایک اور
कनेक्टिंग टिश्यू है जिसको मैंने ग्रीन में बनाया, और इसके अंदर अब एक्चुअल हम पहुंच गए हैं, ये हैं मसल सेल्स, ये हैं मसल सेल्स। जबकि ये जो अंदर जो कनेक्टिंग टिश्यू है या जो लेयर मौजूद है इसको एंडोमाइसियम कहते हैं। एंडो का मतलब होता है अंदर और माइसियम का मतलब चिकनी लेयर, यानी कि ये अंदर सबसे अंदर की तरफ एंडोमाइसियम जो चिकनी सी लेयर होती है। अब मैं जैसे मैंने इस टिश्यू को बाहर निकालता, अब इस टिश्यू के अंदर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं मसल सेल को बाहर निकलता हुआ, ताकि मैं आपको मजीद बात समझा सकूं। आप देखिए हम ग्रेजुअली जूम इन कर रहे हैं। अब हम जूम इन करते 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 आप देखिए हमने पहले बाइसेप मसल पर, हम सिर्फ सिंपल एक मसल पर थे, मसल से फिर हम आए मसल टिश्यू पर, मसल टिश्यू से हम फिर हमने उसके पैरामाइसियम की तरफ आए। एक दो तीन चीजें हैं यहाँ पर जो आपको बार बार मायो किसी भी अगर टर्म में आता है तो उसका मतलब होता है मसल्स यानी कि पट्ठे या पट्ठा, और दूसरा होता है सार्को। सार्को का मतलब होता है गोश्त यानी फ्लैश। जो आपने सार्कोफेगस बैक्टीरिया का नाम सुना होगा जो कि गोश्त को ब्रेक करते हैं, तो इसी तरीके से ये सार्को का मतलब फ्लैश और मायो का मतलब मसल। तो मैं क्या बात कर रहा था, हाँ मैं ये कह रहा था कि अब हम मजीद जूम इन करते हैं। हम अगर आप गौर करें तो हम बतदरीज ग्रेजुअली हम जूम इन करते हुए आ रहे हैं। अब मैं बनाने जा रहा हूं मसल सेल जिसको हम मायोफाइबर भी कहते हैं, और मायोफाइबर इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई के मुकाबले में बहुत कम होती है और ये किसी फाइबर की तरह होता है। यही वजह है कि मसल सेल को, ये जो इंडिविजुअल सेल जो अब इस वक्त फेसिकल के अंदर एंडोमाइसियम में लिपटा हुआ जो है, इसको हम मायोफाइबर कहते हैं। होता ये सेल ही है, लेकिन क्योंकि ये फाइबर की तरह से होता है इसलिए इसकी शक्ल फाइबर जैसी होती है, लिहाजा इसको मायोफाइबर करते हैं। और ये चंद मिलीमीटर से लेकर कई सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। और अगर आप सेलुलर जिसामत, जो सेल्स की जो जिसामत है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो वाकई ये बहुत लंबा होता है। मैंने थोड़ा सा गलत बनाया था, मैं इसकी सही थोड़ी सी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि इसमें कई न्यूक्लियस होते हैं। कई न्यूक्लियस इसलिए होते हैं कि इसको ज्यादा फासले तक ये नहीं हो सकता कि डीएनए अपने एनकोडिंग करे, डिकोडिंग करे और सिग्नल को आगे भेजे, लिहाजा इसको ज्यादा न्यूक्लियस चाहिए होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, न्यूक्लियस जो होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड, और इसमें ये सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल पास न्यूक्लियस जमा हुए होते हैं इस तरह से अलग अलग जगहों पर। और एक टिपिकल मसल सेल में या मायोफाइबर के अंदर मैंने कहीं पढ़ा था कि 30 या इसके लगभग न्यूक्लियस होते हैं। और वजह यह है कि बहुत लंबे फासले तक डीएनए के लिए इंफॉर्मेशन भेजना, इंफॉर्मेशन रिलीज करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं कह रहा था कि फी मिलीमीटर पर मिलीमीटर जो है इसमें 30 या से कुछ कम या कुछ ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं एक मायोफाइबर के अंदर। अब हम वो सब चीजें रिवाइज करेंगे जो कि हमने पिछली वीडियोस में देखी थी, लेकिन थोड़ा सा अलग अंदाज से इसको रिलेट करेंगे हम मसल के साथ। ये सार्कोलेमा है, मेम्ब्रेन है इसकी मसल सेल की, ये न्यूक्लियस है, और इस जैसे बहुत सारे न्यूक्लियस इस मसल सेल के अंदर मौजूद हैं। और अब हमने इसका क्रॉस सेक्शन हम लेंगे इसका। लेकिन ये मसल सेल सिंपल नहीं है, इसके अपने अंदर बहुत बारीक बारीक ट्यूब्स जो है गट्ठे से बने हुए इसके पूरे अंदर मौजूद होते हैं, और यही वजह है आप देखें कि इसका न्यूक्लियस साइड्स में होते हैं। इसको हम मायोफाइब्रिल कहते हैं, याद रखिए। जो मसल सेल है उसको हम मायोफाइबर कहते हैं, जबकि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जो लिटरली जो सही मानों में बहुत बारीक बारीक ट्यूब्स हैं, इनको हम मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। और इनके ऊपर आपको ये इस तरह से पट्टियां सी छोटी बड़ी सी नजर आएंगे अगर आप इसको एक बहुत ही ताकतवर माइक्रोस्कोप के जरिए देखें। और ये वो सब है जिसमें कि एक्टिन फिलामेंट्स और मायोसिन हेड्स और ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन, ये सब चीजें इस मायोफाइब्रिल के अंदर होती हैं। ये मसल सेल के अंदर है। तो ये मसल सेल को हमने कहा मायोफाइबर, और ये जो ट्यूब्स हैं इसके मसल सेल के अंदर जो ऐसी कई ट्यूब्स मौजूद हैं, हर ट्यूब को हम मायोफाइब्रिल का नाम देते हैं। अब मैं मायोफाइब्रिल पे
مزید میں اس پر فوکس کرنے جا رہا ہوں. یہ جو مایوفائبرل میں نے کہا تھا اس کے اوپر کچھ آپ کو نشان سے نظر آئیں گے, یہ کچھ اس طرح سے ہوں گے. میں اس کو اور زوم ان کر کے دیکھنے کی اور آپ کو بھی دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ کچھ اس طرح سے پٹیاں آئیں گی, بیچ میں گیپ آئے گا, کچھ آپ کو اس طرح سے یہ سٹرکچرز نظر آئیں گے, یا یوں کہ پٹیاں سے نظر آئیں, پھر بیچ میں ایک لائن سی ہوگی, ڈیوائڈنگ لائن سی نظر آئے گی, پھر ایک ڈیوائڈنگ لائن اس طرح سے ہوگی, پھر یہ دو اس طرح سے تھوڑی سی موٹی پٹیاں ہوں گی, پھر یہ پورا اس طرح سے ریپیٹیشن چلتا چلائے گا. تو یہ ایک یونٹ, یہ جو دو ان پٹیوں کے ذریعے سے الگ ہوتا ہے, اس کو ہم سارکومیئر کہتے ہیں, سارکومیئر. اور یہ جو پٹی ہے اس کو ہم زی لائن کہتے ہیں. یہ ایک زی لائن ہے اور یہ دوسری زی لائن ہے, یہ آگے تیسری جو آپ کو کونے میں نظر آ رہی ہے وہ بھی زی لائن ہے. درمیان کا حصہ یہ جو خالی گیپ آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ والا حصہ, یہ جہاں پر یہ دو موٹی موٹی پٹیاں برابر میں, اس کو ہم اے بینڈ کہتے ہیں. یہ جو حصہ جو خالی ہے اس کو ہم آئی بینڈ کہتے ہیں. یہ ہے آئی بینڈ, خالی حصہ جو ہے وہ آئی بینڈ کہتا ہے. اور ان کی مزید تفصیل میں بس ابھی آتا ہوں تھوڑی دیر میں. اور یہی وہ میکینزم ہے جو چھوٹے سے چھوٹا یونٹ ہے جو کسی مسل کے سکڑنے اور ریلیکس ہونے کی وجہ بنتا ہے, اور یہ سب کچھ مائکرو فائبرلز کے اندر ہو رہا ہوتا ہے, یاد رکھیے. تو اب اگر آپ اس کو بہت ہی باریک سے سلائسز کی شکل میں کریں اور اس کو آپ بہت اسٹرانگ, بہت طاقتور مائکروسکوپ سے دیکھیں تو آپ کو یہ سب سٹرکچرز نظر آئیں گی. اب میں ایک سارکومیئر پہ فوکس کر رہا ہوں. یہ زی بینڈ, ایک زی بینڈ آ گئی, اور دوسرے کونے پر یہ دوسری زی بینڈ آ گئی. میں سمجھ لیجئے کہ میں مولیکولر لیول پہ پہنچ چکا ہوں, زوم ان کرتے کرتے مسل ٹیشو سے زوم ان کرتے کرتے. اب اس کے اندر جیسے کہ میں نے بیچ میں کہا تھا کہ یہ جگہ خالی ہوتی ہے, لیکن یہ اس کا جو مولیکولر سٹرکچر ہے یہاں پر یہ جو ہے یہ ایکٹن فلامنٹس ہیں جو کہ زی بینڈ کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. ایسے بہت سارے ہوں گے. یہ ہے ایکٹن فلامنٹ جس پر ہم پچھلی چند ویڈیوز میں اچھی خاصی بات چیت کر چکے ہیں. ایکٹن فلامنٹ ہے یہ, اور درمیان میں ہر دو ایکٹن فلامنٹس کے درمیان مایوسین فلامنٹس ہیں. جی ہاں, یہاں پر مایوسین پروٹینز جو ہیں وہ بھی آپس میں سے کہتے ہیں کہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے بھی بنڈلز ہوتے ہیں, وہ فلامنٹس بناتے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا تھا اس میں بھی دو سر ہوتے ہیں اور جو دھمی جو ہوتی ہے اس کے آپس میں لپٹی ہوئی تھی, یہ مایوسین 2 فلامنٹس ہوتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے مایوسین جو ہیں یہ آپس میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں ایک روپ کی, ایک رسی کسی شکل میں, اور یہ اس طرح سے کر کے یہ مایوسین فلامنٹ بنا رہے ہوتے ہیں. یہ اس کے ہیڈز ہیں, یہ ادھر ایکٹن پہ ٹکے ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلی ویڈیوز میں سب چیزیں دیکھی تھی کہ کس طرح سے وہ ٹکتے ہیں اور پھر کس طرح سے موو کرتے ہیں, جس میں مختلف جو پروٹینز ہوتے ہیں ان کا اپنا کردار ہوتا ہے. یہ جو ہے یہ مایوسین فلامنٹ ہے. اب یہ جو حصہ ہے جو ہمیں دور سے دیکھنے پر سفیدی والا نظر آ رہا تھا, یہ حصہ جو ہے یہ جس میں ہم نے دو یہ نظر آئی تھی, یہ اے بینڈ ہے. جبکہ وہ حصہ جو ہمیں خالی نظر آ رہا تھا, یا یوں کہیں کہ یہ جو چیز ہے یہاں پر اوور لیپنگ بھی ہو رہی ہے, اور یہ میں نے بیچ میں آپ کو صرف یہ دکھایا ہے. تو یہ حصہ جو ہے یہ آئی بینڈ ہے, آئی بینڈ. اب جب مسل کنٹریکشن کی بات ہوتی ہے مایوسین فلامنٹ کا ہیڈ جو ہے وہ موو کرتا ہے. لیکن ہاں, اس سے پہلے ایک چیز اور بتا دوں کہ یہ جو مایوسین فلامنٹس ہیں یہ زی بینڈ کے ساتھ مزید اٹیچڈ ہوتے ہیں. یہ مزید اٹیچ ہوتے ہیں زی بینڈ کے ساتھ ایک اور پروٹین کے ذریعے جس کو ہم کہتے ہیں ٹائٹن. شاید یہ اس کو ٹائٹ رکھتا ہے اس لیے اس کو ہم نے ٹائٹن کا نام دیا ہے. یہ جو پروٹین ہے یہ ٹائٹن ہے, اور یہ جس طرح کے اسپرنگ کو آپ جکڑ کے رکھتے ہیں, کسی دیوار کے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں, یہ بالکل اسی طریقے سے کام کرتا ہے. تو اب ایک نیورون ہے جو کہ مسل سیل سے آ کے ٹچ ہو رہا ہے, یہاں سے ایک ایکشن پوٹینشیل کے ذریعے سگنل آیا کہ آپ کو مسل کو کانٹریکٹ کرنا, یا یوں کہیے کہ یہاں پہ اس کے اندر جو ہے وہ ایکشن پوٹینشیل کے ذریعے سگنل آیا. اور ظاہر بات ہم پچھلی ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں کہ یہاں پر ٹی ٹیوبیولز بھی ہوتے ہیں, ہر اس میں اور اچھے خاصے ہوتے ہیں, اور یہ اندر تک اترے ہوئے ہوتے ہیں. تو ٹی ٹیوبیولز کے ذریعے ایکشن پوٹینشیل اندر کی طرف بھی پھیلتا چلا جاتا ہے, اور یہ سارکوپلازمک ریٹیکولم کو کیلشیم آئونز ریلیز کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. وہ اچھی خاصی, اور پھر ٹروپونین جو ہے وہ اپنی سٹرکچر تبدیل کرتا ہے. ٹروپومایوسین جو ہے وہ الاؤ کرتا ہے اس کو مایوسین کو
और मायोसिन एटीपी इस्तेमाल करते हैं, एक्टिन फिलामेंट पर आगे की तरफ बढ़ता है। तो अब आप चाहे तो आप ये कहें कि ये अगर मैं लेफ्ट पे जाने की बात करूं तो ये राइट पे जाने की बात करूं, लेफ्ट पे, ये फर्ज कर लीजिए कि आप ये कह सकते हैं कि ये एक्टिन फिलामेंट को खींचता है, या यूं कहें कि मायोसिन जो उस पर वॉक करता है, लेकिन नेट इफेक्ट जो होता है वो ये होता है, इन मायोसिन हेड्स के आगे मूव करने का नतीजा क्या होता है कि ये जो एक्टिन फिलामेंट है ये अपने पिछले उसके मुकाबले में सुकड़ जाता है, यानी यूं कहें कि मसल्स फ्लैक्स हो जाते हैं, पट्टे अकड़ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि ये एक्टिन फिलामेंट के ऊपर चलने के काबिल हो जाते हैं। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने इसमें साइटोप्लाज्म या मायोप्लाज्म, जो कि जाहिर बात है कि मसल सेल का साइटोप्लाज्म होता है, तो मसल सेल के साइटोप्लाज्म में ये कैल्शियम आयन्स बढ़ जाते हैं, और ये मायोफाइब्रिल्स के अंदर जो है इसकी कंसंट्रेशन बढ़ने के नतीजे में क्या होता है कि ये जो फिलामेंट्स हमारे पास हैं, एक्टिन फिलामेंट और ये जो मायोसिन फिलामेंट्स हैं, इनके अंदर यूं कहें कि मायोसिन फिलामेंट जो है वो वॉक करना शुरू हो जाते हैं, चलना शुरू हो जाते हैं एक्टिन फिलामेंट के ऊपर, और एक्टिन फिलामेंट को खींच देते हैं, सुकेड़ देते हैं। तो अगर आप सोचिए कि एक दो होते तो शायद इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये जत्थे के जत्थे होते हैं साइड बाय साइड, और ऐसे बहुत सारे सेल्स मिलकर एक छोटा टिश्यू बनाते हैं, और छोटे टिश्यूज मिलकर